کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو پوزیشن ہے، وہ ہم جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے یا ممبر اسٹیٹس کے سامنے رکھے. اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا. جہاں تک بائیلیٹرل ایشوز ہے، جہاں تک کشمیر کے ایشوز ہیں، ان پہ تو ہمارا موقف، اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا. مگر ملٹی لیٹرلی ایس سی او کا فارمیٹ کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے کافی کامیاب ہی رہا ہے. اور جب کہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے، مگر ڈپلومیٹکلی اور اس دائرہ میں رہ کے ہم نے ہر وہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھایا، مگر ساتھ ساتھ اٹھایا بھی سے جو ہم نے سمجھا ضروری ہے. مثلاً جہاں تک یونیلیٹرل ایکشن جو انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کا ہم نے مذمت کیا. وہاں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو یونیلیٹرلی بھی جو یونیلیٹرل ایکشن تھا ایک طرف بائی لیٹرل ایگریمنٹس کا خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کا خلاف ورزی ہے، اور ایس سی او کے آبجیکٹیوز کے خلاف ہے. جہاں تک دہشت گردی ہے، ہم نے وہ میتھ جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں بی جے پی کا کوشش رہا ہے یا آر ایس ایس کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دہشت گرد قرار دے. اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اس مت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے کا. میں تو حیران ہوا، اس لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم تو پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو ہندو پاکستانی کینڈیڈیٹس ہے وہ جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے صوبائی ممبرز بھی بنتے ہیں، صوبائی وزیر بنتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی لڑتے ہیں، تو وہاں بھی منسٹر آف اسٹیٹ بن جاتا ہے. میں حیران ہوا مجھے پتہ چلا کہ پورا بی جے پی، پورا بھارت جہاں دنیا بھر کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اقلیت کا پاپولیشن ہے، اور بی جے پی کی طرف سے نہ ان کا اپر ہاؤس میں اور نہ ان کا لوور ہاؤس میں ایک مسلمان ہے. تو میں یہ چیز دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھارت کا میڈیا سے بھی گفتگو کریں. اس لیے اگر ہم جو بھی آپ کا خیال ہوگا آر ایس ایس کے بارے میں، ہندوتوا کے بارے میں، بی جے پی کے بارے میں، آپ نے اپنا کمیونیکیشن بھارت کے عوام کے ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال میں بھارت کے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا، ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ جھوٹ جو پروپیگنڈا بھارت کے عوام کو کھلایا جاتا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کا موقع ملا. تو اوور آل اس لحاظ سے، ملٹی لیٹرل کے لحاظ سے، ایس سی او کا لحاظ سے، اپنا مقصد، اپنا موقف سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا. میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے، مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا. پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں، ہم میننگ فل ڈائلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملاقات کا درخواست کیا تھا. مگر میں نے جو بھی باقی سارے ایس سی او ممبرس ہیں ان سب کے جو وزراء خارجہ ہے ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگس کیا. اور آج میں آپ کے پاس ہوں، یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں جہاں افغانستان کا انٹرم وزیر خارجہ، چین کا وزیر خارجہ انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. ہمارا بائی لیٹرل میٹنگس ہوں گے اور ہمارا ٹرائی لیٹرل میٹنگس ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو یہ میٹنگ فارن افیئرس اور وزیر خارجہ کے وزٹ کے بارے میں ہے، تو اس پہ میں جن سے سوال پوچھوں وہی
PW से ताल्लुक है उनका। लाहौर साहब, मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आपका एक गए आप 2016 के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा है भारत का, एक आपका एक सॉफ्ट इमेज वहाँ पर बना, एक चीज आई, भारत की तरफ से होस्टाइल रवैया रहा है, माजी में भी रहा है, इस मरतबा उस तरह देखने में नहीं आया। क्या मैसेज आप देकर आए हैं और क्या मैसेज आप लेकर आए? जहाँ तक क्या मैसेज देना था हमने भारत के अवाम के लिए, ये ना सिर्फ उनके अवाम के लिए लेकिन हमारे अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि ख़ास तौर पे जो नया नस्ल है, जो नया जनरेशन है, हम चाहते हैं कि वी शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय हिस्ट्री। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीफ है कि अमन या पीस इज़ आवर डेस्टिनी for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर आएगा जब हम वो डेस्टिनी हासिल करेंगे। जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख़्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरज़मीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज़ का एडवोकेसी किया। उनका तरफा जो बयानिया हमेशा उधर चलता रहता है, 11 साल बाद उनको उसका जो अलग जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको मौका मिला कि वो भी सुना जाए। कामरान वज़ीर जियो से ताल्लुक। चलो साहब, मेरा सवाल ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने आपके वहाँ से वापसी पर काफ़ी आपके जो स्टेटमेंट थे उसको तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है कि ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक आपने वहाँ पर बात की थी, तो आप क्या कमेंट करेंगे कि आपका तो आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका जो भारत का ये दौरा था और जो SCO में आपकी शिरकत थी, इस कमेंट पर आप क्या कहेंगे? एक तो जहाँ तक उनका कमेंट है वो तो उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या कमेंट देंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ दिया, मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उनकी तनकीद मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। और उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं ताकि उनके अपने यहाँ ये नफ़रत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सके, वो अपने इलेक्शन जीत सके। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है, जो कि एक पुराना एक स्टेल मेरा ख्याल में ना सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये पहले से शायद चलता था थोड़ा बहुत कि वो दहशतगर्दी का माहौल ऐसा था कि इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के साथ नथी कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब ये पुराना हो गया है, ये ऐसे नहीं चलता है। पूरा दुनिया ने पहचाना है कि पाकिस्तान का क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरीके से हम इन दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विक्टिम्स है। कोई और मुल्क आप जो हमारे साथ इस SCO पे थे, एवरी अदर कंट्री, अगर आप उनके सारे ममालिक के जो दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन सारे ममालिक के आप इकट्ठा भी मिला दें, तब भी पाकिस्तान के विक्टिम्स उनसे ज़्यादा है। जो दूसरा झूठ वो पिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का कोई अहमियत नहीं है, इंटरनेशनल लॉ का कोई अहमियत नहीं है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स का कोई अहमियत नहीं है। और अगर वो एक दिन उठ के फैसला कर दे कि वो अपना ही किसी कागज़ पे ऐसे कश्मीर पे एक सर्कल मार के कह दे कि ये हमारा है, को बात ख़त्म। तो ये चिपका इनसे, ये तपते हैं इस बात पे कि ना पाकिस्तान के अवाम बोलते हैं, ना कश्मीर के अवाम बोलते हैं, और उनका नाजायज़ इलीगल यूनिलैटरल एक्शन की वजह से कश्मीर कॉज़ को, कश्मीरियों को एक नया जान मिला है।
تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں. ارباب شانجو صاحب سنو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں لیکن کسی بھی ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے. تو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا بیٹا خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا جو کہ بی جے پی نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی؟ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں جو سر کی قیمت لگاتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے ریسپانسبل ورلڈ، ان دی اولڈ انڈیا، اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا. مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ ایک قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے ٹرپ کینسل کر لے، پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے، بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے. جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف پاکستان کو ڈیفائن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے. سنجے سادوانی صاحب ایئر وائن. سر، آپ آسمان دورہ کر کے اس کے بعد سی پیک جو آپ کا منصوبہ ہے، بات کو بڑا اس میں تکلیف ہے اور اس کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین سی پیک کے ذریعے انڈیا کی سالمیت اور خود مختاری پر بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس پر آپ نے کہا میرا خیال میں اگر وہ ہر جو ممبر ہے نا ایس سی او کا، ازبیکستان، قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، روس، بھارت، چائنا اور پاکستان، ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst, other than India, at the SCO, are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. یہ پورا ریجنل انٹیگریشن کی مقصد اگر چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب سی پیک چلتا ہے، ورنہ سب کے لیے مشکلات ہیں. تو جب بھی ہم ایس سی او پہ جاتے ہیں، جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف سی پیک کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس سی پیک کا حصہ بنے. سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پورٹس کے لیے. یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا، ایک ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا. اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سورونٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں. ثاقب راجہ صاحب، وائس آف امریکہ. بلاول صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا اور بائیلیٹرلی ہماری کوئی اس سے بات چیت نہیں ہو سکی، تو آپ کے خیال میں ملٹی لیٹرل سطح پر ہماری کیا کامیابیاں ہم سمیٹ کر آئے ہیں؟ سو جہاں تک ہمارا یہ خاص طور پہ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ویسے تو 2001 میں بنا تھا، مگر پاکستان اور بھارت 2017 میں اس کے ممبرس بنے، جہاں اس میں سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹس ہے، دوسرے ایلیمنٹس ہے جو سب سے دلچسپی رکھنے والے the element with the most potential is that of economic and regional integration. اور اس لحاظ سے ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک انٹیگریشن ہوگا ہمارا تو سارے ممالک کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. ان دا کانٹیکسٹ
of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहाँ सारे ममालिक अपने मईशत को diversify करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है. और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा. काजी आसिफ साहब आज अभी आपने बताया कि आप जारी जो बायलैटरल इश्यूज के बाद तो नहीं हुई आपकी, लेकिन अभी आपने ये कंडीशन भी रखी है कि जब तक कश्मीर के हवाले से उनकी कानून साजी जो है वो वापस नहीं लेते तब तक इंडिया से बातचीत मुमकिन नहीं है. तो क्या इस मुद्दे पे ही आप क्या समझ उम्मीद है कि आपकी बातचीत जो है वो इंडिया से एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. जहाँ तक ये नुक्ता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है. और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि इस हादसे के बाद, अगस्त 2019 के हादसे के बाद हम बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं कर रहे. वो इसलिए कि अगर आपने बायलैटरल अरेंजमेंट करना भी है, आखिरकार एक नतीजा में जब वो पहुंचता है तो कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसमें मैं भी साइन करूंगा, वो भी साइन करेंगे, ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट होगा. अगर यूएन के कॉन्टेक्स्ट या चले एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में हो ये डायलॉग, तो फिर इंटरनेशनल एक मल्टीलैटरल एक डॉक्यूमेंट होगा. अगस्त 5 का एक्शन से भारत ने एक फुकदान, एक गैप पैदा किया है. इसलिए वो ना सिर्फ इन एक्शन से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करते हैं, मगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वायलेट करते हैं. तो फिर फ़ायदा क्या है इंगेज करने से? अगर इंगेज करके हम आखिर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, किसी नतीजे पे आ भी जाते हैं, तो इंडिया हैज़ शोड दैट दे विल यूनिलैटरली वायलेट, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो. तो यही वजह है कि बहुत ही ज़रूरी है कि भारत अगस्त 4 के पोजीशन पे, 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, ताकि उस सूरत हाल में हम एक गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बातचीत हो सके. और मैं समझता हूँ कि बातचीत ही, डायलॉग ही वो तरीका है कि हम अपने जो सारे मसाइल हैं उनके हल निकाल सकते हैं. Donald Chanjo, Time News. दुनिया में इस वक्त एक मुहिम चल रही है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हो. सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, बहुत सारे अरब दुनिया कर रहे हैं. एक मैं की तवक्को थी कि आप जा रहे हैं, तो जिस तरह भुट्टो साहब इस ज़माने में गया था, इंदिरा गांधी मिली थी और इस तरह के ताल्लुकात अच्छे हुए थे, और जिस तरह का इस आपकी विजिट के बाद मौक़िफ़ सामने आया, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था कि आप एक दहशतगर्द उनकी फैक्ट्री के तर्जुमान हैं, और जब वो आपसे मिले, आपने खुद फरमाया हम उनसे मिले, तो इस खिते की अवाम क्या माजी करीब में कोई अच्छे ताल्लुकात? देखो, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अवाम, जो भी सियासतदान करते हैं, कहते हैं या चाहते हैं, इस खिते के अवाम हमारा बॉर्डर के दो तरफ तो अमन ही चाहते हैं, और हम हमेशा कोशिश होंगे कि हम उसी अमन की तरफ बढ़ते रहें. इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट कोई बायलैटरल एडवांसमेंट के इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट में कोई इसलिए उम्मीद नहीं था कि हम इस काम के लिए वहाँ जा नहीं रहे थे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक बायलैटरल इम्प्रूवमेंट्स है या हल है या एक रास्ता है, दैट इज़ समथिंग दैट वाज नॉट ऑन द टेबल व्हेन वी वर गोइंग टू इंडिया. जहाँ तक इनकी रिस्पॉन्स है, इनका जो स्टांस है, वो तो मजाक है. कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. आप मुझे बताएं दोरो चांजो साहब, आप मुझे जानते हो, इस मुल्क मुझे जानता है, मैंने क्या एक दफ़ा अपना सियासी पूरी तारीख में एक दिन के लिए एक्सीडेंटली भी किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ ना? मैं क्या करूँ अगर उनमें इतना नफ़रत उरूज पे पहुँच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं. उनको ये नहीं नज़र आता कि हम अपने मुल्क में भी दहशतगर्दों के मुकाबले में, दहशतगर्दों के अपीज़मेंट के ख़िलाफ़ जो मुहिम होते हैं उसमें उनमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं. हम इसलिए कि हम खुद
متاثر ہوئے ہیں, وکٹمز ہیں دہشت گردی کے, تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی, نہ کوئی بھارت کا شہری, نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے, جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں, اس ریجن میں, اس کا حصہ بنیں گے, تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن, ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سورٹ آف سلسلہ ہے, مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. ارشد صاحب دنیا میرا سوال بلاول صاحب ہو چکا ہے, یہی سوال تھا کہ جو اس طریقے سے انڈیا سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, خاص طور پہ آپ کا جو یہ وزٹ رہا اور اس پہ جو آپ باقاعدہ جو ورڈ یوز کیا گیا ٹیررزم کر کے, ٹیررزم اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہیں, اسپوک پرسن جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے. تو سر اب یہ معاملات آپ نے اس چیز کی ایک لائن تو کلیئر کر دی ہے کہ انڈیا سے آپ کے اس وقت تک پاکستان کے بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک 4 اگست والی جو لائن ہے وہ ہمارا پالیسی ہے. بالکل آپ نے یہ بات بیان دی تھی. تو سر اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا, پھر امن کی جو باتیں ہوتی ہیں دیگر اسٹیٹس یونائٹیڈ نیشن پہ بھی اس طرح کی بات ہوئی, دیگر ممالک پہ بھی, چائنا بھی اس پہ بات کر رہا ہے, تو اب اس میں آگے پوزیشن کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے. لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا, میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں, جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, انٹرنیشنل لاء کو رسپیکٹ نہیں کرتے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talks. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان, بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں, اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو, ان انتہا پسندوں کو, ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے, یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. لاسٹ کوشچن اکرم بلوچ کیپٹل. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے ایک متنازع علاقے پر قبضہ کر کے اگست 19 میں اور ایک لکیر کھینچ دیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو, اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی موقف وہی ہے کہ جب تک انڈیا بیک نہیں ہوگا انڈیا سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن جو سفر کر رہے ہیں دونوں ممالک کے عوام, خاص طور پر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے جہاں بھوک و افلاس ہے, معاشی تباہی ہے, ماحولیاتی جو ہے نا تباہی ہے, جو صورتحال ہے, تو یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے تو یہ لکیر مستقل طور پر قائم رہے گی, اور اسی طرح ہم ماحولیاتی جو تباہ کاری ہے ان کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے, بھوک و افلاس, بے روزگاری اور ساری اسی چیز کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے, یا آگے چل کر یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی, بکاز ظلم آخر کار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں, کہ ان کا کب تک, ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لاء, how long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں, ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long, but ultimately it bends towards justice, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے. اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند,
تو بات چیت تو اپنی جگہ, ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے, ہم ایس سی او پہ بھی نہیں جائیں گے, تو کل ہم یو این پہ بھی نہیں جائیں گے, ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے, تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو جو میں یہاں جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا ایس سی او کے کانٹیکس میں, ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں, وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا, لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے, اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. We have one last question. Sure. Special demand. Hamid Sumro Saab GNN. طارق مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں برٹش سے پاکستانی کے خلاف کا جو کمیشن مکمل سوڈان. وہ کس طرح مکمل کیا, اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا, کیا نئے تجربات؟ تو جہاں تک سوڈان کا پورا کرائسس ہے, اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے, ہمارا فارن سیکرٹری, باقی جو بھی ریلیٹیو لوگ ہیں, وہ عید پہ چل رہا تھا یہ پورا, تو وہ عید پہ نہیں کیے, اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے, سعودی سے, چین سے, دوسروں سے رابطہ کیا, اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانیز تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے, جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سوڈان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے, ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے, اور ان شاء اللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. تھینک یو ایوری بڈی.